أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد۔ احسان پروردگار ہے کہ اس نے ہمارا تعلق اپنی کتاب قرآن مجید اور معلمین کتاب محمد و آل محمد سے مربوط رکھا۔ جتنا بھی اس نعمت الہی پہ شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اس نعمت الہی کہ اس نے قرآن اور محمد و آل محمد کی تعلیمات سے نوازا ہے، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ پھیلانے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے مہم یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں ان کو اپنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ سلسلہ گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو عام کرنے کی اکسائی کر رہے ہیں۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں اس کلام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہج البلاغہ امیر المومنین کے منتخب کلام میں سے ایک حصہ ہے، جیسے چوتھی صدی ہجری کے ایک عظیم دانشور عالم حضرت علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ سید رضی بغداد میں رہائش پذیر تھے، اور بغداد چوتھی صدی ہجری میں علمی دنیا کا ایک بڑا نام تھا۔ سید رضی کے برادر بزرگوار سید مرتضی علم الہدا اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جہان تشیع کے ایک چمکتے ہوئے ستارے حضرت شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے مشہور شاگرد شیخ مفید رحمۃ اللہ کے شیخ توسی، جنہوں نے بعد میں حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں، سید رضی کل 47 سال کی عمر کے تھے جب ان کی 406 ہجری میں اس دنیا سے رحلت ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی پہ ایک کتاب لکھنا شروع کی، اور اس کتاب کا نام رکھا خصائص الائمہ۔ خصائص الائمہ کا پہلا حصہ جو جناب امیر المومنین کے حالات زندگی پہ تھا اس کو جمع کیا، اور اس کے آخر میں کوئی 112 کے قریب کلمات کثار، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین میں سے مختصر فرامین درج کیے۔ نہج البلاغہ کے مقدمے میں سید رضی کی یہ تحریر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ حالات زمانہ نے کروٹ کھائی اور میں اس کتاب کو آگے جاری نہ رکھ سکا۔ میرے اسی تحریر کو، جناب امیر علیہ السلام کی حالات زندگی کو، بالخصوص امام کے جو مختصر فرامین خصائص الائمہ کے آخر میں تھے، ان کو کچھ مومنین نے پڑھا تو اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں امیر علیہ السلام کے طویل کلام کو بھی جمع کروں۔ میں نے ان مومنین کی خواہش پہ اور ان کی درخواست پہ جناب امیر علیہ السلام کے طویل کلام کو، خطبات کو، خطوط اور وصیتوں کو، اور آخری حصے میں کلمات کثار کو جمع کرنا شروع کیا۔ تقریباً 4 سال کا یہ عرصہ محسوس ہوتا ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کے پہلے حصے میں جسے خطبات کا نام دیا ہے، اس میں سید رضی نے 238 خطبات جمع کیے۔
یہ خطبات کے نمبر میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے، اصل تحریر میں کوئی فرق نہیں، وہی تحریر ہے۔ یہ خطبات میں فرق ایسے ہوتا ہے کہ مثلا خطبہ نمبر 58 59 سے آپ دیکھیں گے تو بعض حضرات نے اس ایک خطبے کو ایک ہی رکھا ہے، بعض نے اس کے 2 حصے تقسیم کیے ہیں، اور پھر اسی طریقے پہ خطبہ 215 میں آ کے بعض نے اس کو ایک رکھا ہے اور بعض نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اور ان بزرگان کے جو نمبر ہیں وہ کل 238 ہیں، بعض نے 239 لکھے اور بعض نے 241۔ تو یہ پہلا حصہ ہے جس میں خطوط ہیں، کلام ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ دوسرا حصہ 69 خطوط ہیں اور وصیتیں ہیں اس میں امام کی، اور آخری حصہ کلمات کسار کا ہے، اس میں کل 480 کلمات کسار ہیں۔ البتہ اس کے ضمن میں کلمہ نمبر 260 کے بعد غریب الکلام کے عنوان سے 9 جملات جو تشریح طلب تھے وہ سید رضی نے یہاں جمع کیے ہیں، لیکن ان کو ان 480 میں شمار نہیں کیا جاتا، ان کے الگ نمبر لکھے جاتے۔ تو یہ نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کیا، اور پھر سید رضی فرماتے ہیں کہ میں جب اس کو جمع کر چکا تو اب اس کے نام کے بارے میں نے سوچا، تو میں نے مناسب سمجھا اور یہ حق بنتا تھا اس کلام کا کہ میں نے اس کو نام دیا ہے نہج البلاغہ۔ نہج یعنی واضح راستہ، تو بلاغت کا واضح اور چمکتا ہوا راستہ، یہ سید رضی نے نام رکھا۔ بعد از قرآن مجید الحمدللہ نہج البلاغہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور نہج البلاغہ حقیقت میں اتنا مقبول اس لیے ہوا ہے کہ یہ صاحب نہج البلاغہ کی طرح اس میں متضاد موضوعات جمع ہیں۔ جناب امیر المومنین وہ ذات گرامی ہے کہ جس ذات گرامی کی مثلا شجاعت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو میدان جنگ میں امام کے فرمان ہے کہ سارے عرب اکٹھے ہو جائیں تو میں کسی کو پشت نہیں دکھاؤں گا۔ میدان جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے پکار اور وہ ان کے گرجتے ہوئے آواز، اور اگر اسی ذات گرامی کو محراب مسجد میں دیکھیں تو وہ آہوزاری اور وہ گریہ و پکار۔ اب یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، میدان کا شجاع، محراب کا صاحب بقا۔ اب یہ جناب امیر علیہ السلام کی ذات میں اگر یہ متضاد چیزیں جمع تھیں تو یہی نہج البلاغہ میں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اور نہج البلاغہ اسی لیے مقبول ہے کہ یہ مختلف موضوعات اس میں جمع ہیں، اور اس پہ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں موضوعات نہج البلاغہ۔ میں عموماً یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کو اس نگاہ سے پڑھیے، اور اس پہ مرکز افکار اسلامی کی طرف سے ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، نہج البلاغہ اور معرفت امام علی علیہ السلام۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ فاضل الانکرانی اعلی اللہ مقامہ، وہ اپنی ایک تحریر میں فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ حقیقت میں امیر المؤمنین کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ بس اسی حد تک نہج البلاغہ کی عظمت ہم عرض کر سکتے ہیں۔ البتہ 2 جملے نہج البلاغہ کی عظمت اور اہمیت کے خود سید رضی نے جو نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھے ہیں وہ آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض کر دیں۔ سید رضی نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے الذی علیہ مسحۃ من العلم الالہی وفیہ ابقۃ من الکلام النبوی۔ یہ وہ کلام ہے امیر المومنین کا، مفتی جعفر حسین مرحوم نے خوبصورت ترجمہ کیا، یہ وہ ہے جس میں علم الہی کا پرتو، یعنی نہج البلاغہ میں آپ کو علم الہی کی چمک، شعاع، عکس، نور اور سایہ ملے گا۔ اور پھر دوسرا جملہ یہ ہے ابقۃ، یہ
जनाब पैगम्बर अकरम के कलाम की बूबास, चमक, खुशबू और आन बान है। बस इसी पे इक्तिफा करते हैं। नाजुल बलागा की अहमियत कि इल्म इलाही का परतो और कलाम पैगम्बर की खुशबू है इसमें। नाजुल बलागा पे हर दौर में काम होता रहा और उलमा ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस पे काम किया और बड़े सग़ीर में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुद्दत से कम अज़ कम इसके तर्जमे होते रहे। बड़े सग़ीर की ज़बानों में मसलन इसका गुजराती में तर्जमा है, इसका पश्तो में तर्जमा है, सिंधी में तर्जमा है, पंजाबी में तर्जमा है और उर्दू में ज़ाहिरन मुकम्मल तर्जमा जो हुआ इसका, वो पहला तर्जमा नए रंग फसाहत के उन्वान से है, फिर सलसबील फसाहत है, फिर उलमाए कराम मुख्तलिफ अदवार में तर्जमे करते रहें। कुछ ने बाज़ हिस्सों का तर्जमा किया, कुछ मुकम्मल तर्जमे सामने आए। जैसे अहले सुन्नत उलमा में से सैयद रईस अहमद जाफरी नदवी ने एक तर्जमा किया खुतबात का और अब्दुल रज़ाक मली आबादी ने तर्जमा किया खुतूत का और आखिर में सैयद मुर्तज़ा हुसैन सदरुल फाजिल ने कलिमाते किसार का तर्जमा किया। तो ये तीन दानश्वरों का मुश्तरका तर्जमा शाये हो रहा है। बहरहाल उर्दू में तर्जमे होते रहे। जनाब मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन मरहूम ने तर्जमा किया, अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी का आखिरी तर्जमा है। लेकिन एक ख़ास शोहरत जो उर्दू तर्जमों में से मिली वो अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का तर्जमा है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से शाये होता रहा और हो रहा है, इसलिए कि इसकी उर्दू अदबियात अपने मकाम पर और अपने अंदाज से है। अलबत्ता अहले सुन्नत उलमा ने भी और दानिश्वरों ने इस पे काम किया। अहले सुन्नत दानिश्वरों में से एक ख़ास शोहरत मिली एक ख़ास किताब को, और वो रामपुर लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे जिनका नाम इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी था। उनकी एक किताब जो उन्होंने नहजुल बलागा, सैयद रज़ी के अलावा किस किस ने कहाँ कहाँ ये कलाम लिखा है, उसका नाम उन्होंने रखा है इस्तिनाद नहजुल बलागा, जो मरकज़ अफ़कार इस्लामी की तरफ से किताबी सूरत में शाये हो चुकी है। इस्तिनाद नहजुल बलागा को इतनी अहमियत मिली कि उसके अरबी तर्जमा भी हुआ और उसका फ़ारसी तर्जमा भी हुआ। इस्तिनाद नहजुल बलागा इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी, ये एक सुन्नी दानिश्वर हैं और उनकी तरफ से ये किताब लिखी गई। बाकी शुरू के एतबार से उर्दू ज़बान में नहजुल बलागा की कोई शरह मुकम्मल नहीं लिखी गई। अलबत्ता अरबी और फ़ारसी में बहुत सारी शरहें हैं। बाज़ जगहों पे मैंने देखा है कि मुकम्मल शुरूह और बाज़ हिस्सों की शुरूह मिला के तकरीबन 300 के करीब शरहें लिखी गई हैं। मुकम्मल तौर पर जो शरहें हैं, मसलन मरहूम हबीबुल्लाह खोई की मिनहाजुल बराअ है, इब्न मीसम की शरह है और बहुत सारी शुरूह मुकम्मल तौर पर हैं। लेकिन अखीरन एक शरह लिखी गई है आयतुल्लाह उज़्मा गैर नासिर मकारिम शिराजी के ज़ेर निगरानी एक ग्रोह ने लिखी है। कोई 20 साल उस पर खर्च किए हैं। 15 जिल्दों में ये शरह है और खुशकिस्मती हमारी ये है कि ये शरह मुकम्मल तौर पर पहली दफ़ा एक मुकम्मल शरह जिसका उर्दू तर्जमा हुआ है वो यही क़याम इमाम आयतुल्लाह उज़्मा गैर नासिर मकारिम की है, जिसको बाबुल इल्म ट्रस्ट कराची से तर्जमा किया गया है और लाहौर से ये शाये हो रही है। इसकी ज़ाहिरन 14 जिल्दें छप चुकी हैं और आखिरी जिल्द भी तैयार है और इसका नाम रखा गया है कलाम अमीरुल मोमिनीन। तो ये एक शरह है जो मुकम्मल तौर पर तर्जमा उर्दू में इसका हुआ है, क़याम इमाम शहर का, और कलाम अमीरुल मोमिनीन इसका नाम है। इसके अलावा ये मिनहाजुल बराअ मरहूम हबीबुल्लाह खोई, इसका तर्जमा मरहूम मौलाना मोहम्मद अली फाजिल साहब ने किया था, लेकिन वो 4 जिल्दों ही का तर्जमा कर सके और ज़िंदगी ने उनके साथ वफा न की। तो ये मुख्तसर सी सूरत हाल है नहजुल बलागा की। आइए कोशिश करें नहजुल बलागा को समझें, अपनी ज़िंदगियों में उस पर अमल करें और फिर इसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ। यकीनन ज़ात अमीरुल मोमिनीन इस पैगाम को पहुँचाने पे हमसे खुश होगी।
परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।